الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے ابتدائی آیتوں میں ملک روم کا ذکر کیا اور اس سے متعلق پیشین گوئی کی، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنا وعدہ کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑتا ہے بلکہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار سے متعلق باتیں کی اور کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہے۔ ظاہری زندگی، انسان کی زندگی میں دو حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو اسے دکھتا ہے اور اسے وہ سجانے، سنوارنے، بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے نا۔ کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، علاج کرانا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، تیاریاں کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ اب اس کی تیاری میں انسان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، کس لیے؟ کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، علاج کے لیے، انتظام کرنے کے لیے، گھر بار بنانے کے لیے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کام انسان اپنے جسم کے سکون کے لیے کر رہا ہے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے۔ علاج، ہاتھ درد، پیر درد، گھٹنے میں درد، سر میں درد، آنکھ میں درد ہے نا، انسان کو درد ہے، تکلیف ہے، اس کا وہ علاج کرواتا ہے۔ ورنہ کون ایسا انسان ہے جس کی کوئی بیماری ہو لیکن اس بیماری سے تکلیف نہ ہو تو اس کا علاج کرواتا ہو؟ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اس کی بیماری ہے، کہاں یہاں سے کچھ گوشت بڑھا ہوا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ اس کا علاج نہیں کرواتا، کیوں؟ اس کو تکلیف نہیں ہے نا۔ تو جسم کے سکون کے لیے انسان جو کچھ کر رہا ہے دنیا میں، یہ اس کی ظاہری زندگی ہے، سامنے کی زندگی، جس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ ایک انسان کی دوسری زندگی ہے جس کو ہم آخرت کی زندگی کہہ سکتے ہیں، روح کی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ روحانی تسکین کے لیے انسان کیا کر رہا ہے نا؟ بہت بے چینی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، چین و سکون نہیں مل رہا ہے نا۔ بڑے بڑے فلیٹس، اپارٹمنٹس، بلڈنگیں سب بن گئی ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے قراری ہے، ایک عجیب سی اداس پن ہے، ایک عجیب سا کیا کہتے ہیں انتشار ذہن میں ہے۔ مر جائے گا تو اس کو کتنا سکون ملے گا، یہ مرنے کے بعد تکلیفیں بڑھیں گی، یہ ساری فکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی اخروی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ دنیاوی زندگی کی فکر کرنا صرف اور صرف یہ کافروں کا کام ہے۔ صرف دنیاوی زندگی کی فکر کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ کفار آخرت کی زندگی سے ہمیشہ غافل ہوتا ہے۔ ایک مومن کو دونوں زندگی کے سلسلے میں فکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔
اسی لیے دعا سکھایا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دیکھیں یہاں پہ 3 چیزیں ملی آپ کو، ایک دنیا کی زندگی اچھی، دوسری آخرت کی زندگی اچھی، اور تیسری عذاب جہنم سے چھٹکارا، وقنا عذاب النار، عذاب جہنم سے چھٹکارا۔ اب دیکھیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو صرف دنیا کی زندگی کی فکر کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، کفار، مشرکین، اور ڈھیر سارے مسلمان بھی اسی پائپ لائن میں لگے ہوئے ہیں جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے، کل کا کل دیکھیں گے، آج کا آج دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آخرت کی زندگی کا آخرت میں سوچیں گے، آج کی جو زندگی ہے یعنی دنیا کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں دنیا میں سوچنا۔ اگر کل کا کل دیکھیں گے، آج کا مطلب یہ ہوتا کہ کل صبح کا کل صبح سوچیں گے، آج کی زندگی کا آج سوچتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھاگا بھاگا نہیں پھرتا بلکہ وہ اللہ پر خود ہی توکل والا ہو سکتا۔ ایک وہ ہے جو دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ صوفیوں کی زندگی ہے، صوفیہ ہے، مراقبہ کرنا، چلہ کشی کرنا۔ دیکھیں چلہ میں جانا الگ ہے، چلہ کشی کرنا الگ ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں، مکس نہیں کرنا۔ چلہ کشی کرنا یہ صوفیہ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہندو اور دوسرے دھرموں میں جیسے یوگی، تیاگی، عیسائیوں میں راہب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں بیٹھ گئے ہیں، دنیا چھوڑ دی ہے، ہم نے دنیا کو تیاگ دیا، ہم دنیا چھوڑ دی، مراقبے کرتے ہیں، بیٹھ گئے کھانا پینا بند کر کے۔ بودھ دھرم ہے، جین دھرم ہے، اس میں تو سب سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے، بودھ دھرم میں بھی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، یہ دونوں دھرموں میں، کہ انسان دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر کے جسمانی تکلیفوں کو برداشت کر کے روح کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ کیا ہے؟ صوفیہ کا عقیدہ ہے جو ہندوؤں سے، مشرکوں سے، کافروں سے، خاص کر کے بودھ دھرم سے لوگوں نے ایڈاپٹ کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دنیا سے بالکل کٹ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے سے منع کیا، کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے اس کو مت بھولو، اس کو بھی حاصل کر کے رکھو۔ ایک مومن کی زندگی میں دنیا و آخرت دونوں زندگی امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کہاں کرنا ہے؟ دنیا میں۔ اس لیے کہ انسان اگر دنیا کی زندگی کو بھول جائے گا تو آخرت کے لیے محنت کیسے کرے گا؟ لیکن اگر آخرت کی محنت میں رکاوٹ بنتا ہے دنیا کا کوئی عمل، تو اس عمل کو چھوڑنا ہے، دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا بہت زیادہ پھیلا، دیکھیے اسلام میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ لچک دی ہے، یہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے۔ آپ روزی کمانے کے لیے سفر کر رہے ہیں، لیکن سفر میں آپ کو نماز ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ تو عبادت کرنے گئے نہیں ہیں، کس لیے گئے ہیں؟ روزی کمانے کے لیے، لیکن شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے۔ تو اسلام نے آپ کی دنیاوی زندگی کو کتنی اہمیت دی۔ آپ گھر میں نہیں سفر میں ہیں، کس لیے ہیں؟ آپ کپڑا خریدنے گئے ہیں، پانی نہیں ہے تو کہا گیا تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ اللہ نے آپ کی دنیاوی زندگی کو کتنا آسان کیا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایک مومن کی دنیاوی زندگی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا کی زندگی کا بہت ویلیو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 چیزوں کو ختم ہو جانے اور 5 چیزوں کو اس کی جگہ پر آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فری ٹائم کو بزی ہو جانے سے پہلے، مالداری کو غریب ہو جانے سے پہلے، اور آخر میں کیا کہا؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے اس دنیاوی زندگی کو فائدے کا ذریعہ سمجھو، غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو دنیاوی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے ہے۔ جو دنیاوی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں سکون ملتی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ ہونا بری بات نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے, داؤد علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے. امیر ہونا, پیسہ والا ہونا, بادشاہ ہونا یہ اچھے مسلمان یا بگڑے مسلمان کی دلیل نہیں ہے. اچھا مسلمان بھی دنیا میں بہت پیسہ کما سکتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, پیسے کی کمی تھی ان کے پاس, اتنا پیسہ تھا آج کے زمانے میں بلینر لوگوں کو ٹکر نہیں دے سکتے ہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, بلکہ پیسے کی خواہش کرنا بھی اسلام میں ابھارا گیا ہے. ہاں, لا حسد الا فی اثنتین, دو چیزوں میں انسان کہہ سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس میں سے ایک چیز, رجل اعطاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکۃ, آدمی کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور وہ دل کھول کر کے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے, تو کہنا چاہیے اللہ مجھے بھی اتنا دیتا تو میں بھی خوب صدقہ کرتا. پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے, ہاں, لیکن اس کا برا استعمال برا ہے, غلط راستوں سے کمانا برا ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ نہیں جی بہت کمانا اچھی بات نہیں ہے, تو بھی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ کیوں بنایا؟ وہ تو بادشاہ تھے نا سلیمان علیہ السلام, تو جناتوں پہ حکومت کرتے تھے. جب جاتے تھے جہاں پہنچ بھی جاتے تھے, کہیں سے کچھ اٹھوا لینا ہوتا تھا, جن کو بھیجتے تھے اٹھا کے لے کے آ جاتا تھا. ملکہ سبا کی کرسی اٹھوا لینا, ایک پلک جھپکتے ہی اسی کو جاؤ اٹھا کر کے لے گا, اٹھوا لیا. تو پیسہ ہونا, دولت کا ہونا, پاور کا ہونا یہ اسلام میں منع نہیں ہے, لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. یہ حاصل کرو آخرت کا حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نشانی بتائی کہ وہ صرف دنیا میں بزی ہیں. مومن دنیا میں بزی اس لیے ہے تاکہ آخرت کو سنوار سکے. تو اگلی آیت اس پہ بعد بات کریں گے, آج اس آیت پہ بات ختم کرتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں, سب کچھ ان کے لیے دنیا کی زندگی ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں, بے خبر ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے وہ گمراہ ہیں. کس وجہ سے؟ آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے, آخرت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے. جب آخرت کے بارے میں فکر ہوگی تو ان کی دنیاوی زندگی بھی سدھر جائے گی. ایک اعتبار سے آخرت کی زندگی, اسے یاد رکھنا اپنی دنیاوی زندگی کو بیلنس کر کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آدمی آخرت کی زندگی کو بھول جائے گا تو دنیا کی زندگی اس کی ڈس بیلنس ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.